ہمارا آج کا سبق تو اصلاً اسی پر ہے، لیکن کچھ باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہے پچھلی حدیث کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ حدیث نمبر 8 کے اعتبار سے، بلکہ وہ اضافی حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جس کی اندر بڑی تفصیل آئی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مضمون اس میں بھی وارد ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان کے اگر خاص پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کہہ سکتا ہے، اور جو مخالفین ہیں قرآن کے، وہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ اسلام تو بالجبر پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا، کیونکہ الفاظ کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس حدیث کا متن تو بتا رہا ہے کہ بالجبر، بزور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، جبکہ یہ واقعہ نہیں۔ اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ میں نے القتال فی القرآن والسیرہ، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو سیرت النبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ 3 قسم کے قتال ہیں جو ہمیں قرآن میں اور سیرت النبی میں ملتے ہیں۔ پہلا قتال ہے بنیادی جو فریضہ حضور کا تھا، اللہ کے دین کو خالق کرتے، اس کے ضمن میں جبکہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو چکا ہو، اور دوسری طرف ایک معتدب تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں جو منظم بھی ہوں اور جان دینے کو تیار ہوں، اور یہ کہ وہ خود دین پر عمل پیرا ہوں، یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر قتال، جو بھی مزاحم ہے راستے میں، اب اگر وہ کفار ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ان سے قتال ہوگا، لیکن فرض کیجئے کہ یہی کیفیت بعد کسی مسلمان ملک میں ہو جاتی ہے۔ اب ہم معلوم ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں نا دنیا میں، وہ جو 1.25 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے تو کیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب؟ اب ان نام کے مسلمانوں کے کسی ملک میں جہاں حکومت میں ظاہر بات ہے اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی، اگر کوئی دعوت دین، کوئی تحریک اسلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی جانب سے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا ہو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، اور ایک جماعت بھی ایسی تیار ہو چکی وہ حزب اللہ جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو، اور یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی آرزو دنیا کی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے حصول سے، اور وہ منظم ہو، ایک امیر کی اطاعت کا وہ لازمی اپنے اوپر کر لے، تو پھر چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کی ہو، ان کے خلاف بھی قتال جائز ہے۔ یہ قتال اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کام کیا صرف غلام احمد قادیانی نے کہ دین کے لیے حرام ہے دوستوں قتال، یہ اس نے کہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خود کافر ہوا، اب ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ بھی کافر ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ اب قتال ختم ہو رہی، قتال جاری رہے گا، ایک حدیث بھی ہے، القتال فی سبیل اللہ جہر منذ یوم بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس دن سے لے کر اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا، تو قتال تو جاری رہے گا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ کس وجہ سے؟
یہ حکومتیں آج کل بہت طاقتور ہیں، عوام جو ہے وہ نہتے ہیں، حکومتوں کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز ہے، ایئر فورس ہے، ٹینک ہے، ہیلی کاپٹر گن شپ ہے، اس لیے مقابلہ جو ہے وہ ان ایکول۔ تو اس کا بدل وہ ہے کہ ایک منظم پرامن عوامی تحریک کا سیلاب آئے جو حکومت کو بحق کر دے۔ اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، جو لوگ بھی یہ کام کریں گے پہلے ان پر فوج جو ہے ملک کی گولیاں چلائے گی، لیکن بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ اب ہم اپنے ہم وطنوں کو زیادہ نہیں قتل کر سکتے۔ یہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں 1977 کی تحریک میں ہو چکا ہے، اور یہ ہو چکا ہے ایران میں۔ لیکن بہرحال یہ قتال کی ایک شکل ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو قتال کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کا قتال۔ دوسری نوعیت کا قتال جو آیا ہے، جس کا حکم آیا ہوا نہیں بالفعل، وہ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات اور ان احادیث کے اندر ہے۔ یہ قتال نہیں بلکہ قتل عام کہنا چاہیے، کسی کہ یہاں لفظ قتال آیا ہی نہیں، فقاتلوا نہیں کہا ہے، فقتلوہم حیث وجدتموہم، قتل کرو۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ اس سنت اللہ کے تحت ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا گیا اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا، پھر بھی وہ قوم کفر پر اڑی رہی، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ اہل ایمان نہیں نکلے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف جنگ بھی کر سکتے۔ تو اب اس کے بعد کیا شکل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا، اس قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا۔ اس نوع کی 6 قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ قوم نوح ہلاکی ہوئی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، اور بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار۔ یہ ہے قانون خداوندی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں آج میں آیت نوٹ کر کے لایا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایسی بھی قوم تھی جس پر ہم نے ایک تیز جھکڑ آندھی، ریحًا صرصرًا عاطیہ، وہ جو ہے ایسی مسلط تھی کہ وہ سب کے سب ہلاک تھے، پودے منہ گرے، جیسے کہ کہا گیا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قوم ہود پر یہ عذاب آیا تھا، وہ چونکہ بڑے قداور لوگ تھے تو جو لاشیں پڑی ہوئی تھی لگتا تھا کھجور کے تنے پڑے ہوئے۔ تو یہ ایک حاسبہ ایک شکل ہے عذاب کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں ایسے بھی تھے جن پر ایک چنگھاڑ آئی، ایسی زور کی آواز جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ خطہ سمجھ لیجیے، آخری جو ہونے والی ہے قیامت والی ہلاکت، وہ بھی آواز سے ہوگی، سور پھونکا جائے، یہ سور کی آواز۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر جو اپسیٹ ہو اور وہ چیخ مارنی شروع کر دے، تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے لوگوں، اس لیے کہ تیز یہ جو آواز ہے اس کے اندر بھی ہلاکت خیزی موجود، اس اعتبار سے کسی پر ہم نے چنگھاڑ بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ایسے بھی ہو جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا۔ اول و آخر غرق ہے، قوم نوح غرق کی گئی، آل فرعون غرق۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو یہ دوسری قسم کا یہ ہوا ہے حضور کی قوم پر، بنی اسماعیل پر۔ حضور کی 2 بعثتیں ہیں، بعثت خصوصی الی امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے آپ تھے۔ تو امیین پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا حضور کی طرف سے، اس لیے کہ امیین ہی کی زبان میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، لہذا وہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ تو ان پر ایک عذاب کو آیا ہے غزوہ بدر میں،
70 उनके जो है बड़े बड़े सरदार मार गए। ये पहली किस्त थी। आखिरी अजाब फिर आया है उस आयत के जरिए से जो सूरह तौबा के शुरू में है कि अब इनमें से किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं, 4 महीने की मोहलत है, या ईमान ले आए या कत्लेआम कर दिया जाएगा। अगरचे इसकी नौबत नहीं आई, तकरीबन पूरा अरब ईमान ले आया। हाँ, कुछ लोग जो है वो फिर मुल्क छोड़कर चले गए, मुल्क में बाकी नहीं रहे। तो ये अजाब की सूरत है, खास वो अजाब ये जो उन पर आता है कि जिनकी तरफ खास तौर पर किसी रसूल को भेजा गया हो और वो उस रसूल की बात को मानने से इनकार करें। अब इस ज़िम्न तीसरा जो है क़िताल जो कुरान में आता है, मैंने पिछली मरतबा जो आयत आपको सुनाई थी, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 123 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अहले ईमान, क़िताल करो अब उनसे जो तुमसे मुत्तसिल है कुफ़्फ़ार में से। ये तीसरा क़िताल क्या है? ये इनक़िलाब नबवी, इनक़िलाब मोहम्मदी को की एक्सटेंशन, तौसी। जज़ीरा नुमाए अरब में तो मुकम्मल हो गया इनक़िलाब, लेकिन हुजूर सिर्फ अरब के लिए तो नहीं भेजे गए, पूरी दुनिया के लिए भेजे गए। अल्लाह का दीन जो है उसका गलबा सिर्फ अरब में मतलूब है, पूरी दुनिया में मतलूब है। अब उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए जंग का हुक्म दिया गया। जब ये ना समझना कि अरब में यहाँ पे दीन गालिब हो गया तो काम पूरा हो गया, नहीं। अब यहाँ पर मुस्तहकम करो अपनी पोजीशन को और आगे बढ़ो। सल्तनत रोमा के खिलाफ जंग, सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग, ये इस तीसरी कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरीज जो है डिस्टिंक्टली सामने रहनी चाहिए। अब नोट कीजिए, इनमें से जहां तक नंबर 2 का ताल्लुक है, अज़ाब इस्तीसाल, वो अब किसी कौम पर नहीं आएगा, इसलिए कि कोई रसूल अब आना नहीं। इसमें अलबत्ता एक इस्तिस्ना है, लेकिन पहले बात ये समझ ले, नंबर 1 क़िताल भी हो सकता है, अगर कि उसका एक बदल क्या है, एक पुरअमन एहतजाजी और मुतालबाती अवामी तहरीक, ये उसका बदल है। 1 वे क़िताल, 2 वे नहीं, यकतरफा है, गैर मुसल्लह बगावत। और नंबर 3 जो है वो है उस इनकलाब को फिर आगे मुल्कों में फैलाने के लिए। नंबर 2 है बीच का, उसका अब कोई नया इम्कान नहीं है, लेकिन तारीख का एक कर्ज जो है मौजूद है और उस शक्ल में होगा। वो क्या है? वो है यहूद। यहूद की तरफ अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, रसूलन इला बनी इसराइल। सूरह आले इमरान में खुल्लम खुल्ला बनी वाइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। पूरी दुनिया के लिए नहीं थे, पूरी दुनिया के लिए तो सिर्फ एक ही रसूल भेजे गए, वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे पहले कोई अपनी अपनी कौम, तो कौम बनी इसराइल की तरफ भेजे गए हजरत ईसा। अब वहां क्या हुआ? उन्होंने साफ इनकार किया, सिर्फ इनकार नहीं किया, उन पर बेहुदा इल्जाम लगाए, उन्हें जादूगर करार दिया, उन्हें काफिर करार दिया, उन्हें मुर्तद करार दिया, उन्हें जो है वलदुज़्ज़िना करार दिया, बास्टर्ड। इसलिए कि वो उनके ख्याल में वो तो यूसुफ नज्जार का बेटा था, यूसुफ नज्जार से हजरत मरियम की निस्बत तय हो गई थी, ये उनकी तारीफ है। अभी विदाई नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उनके ख्याल में उनके दरमियान मामला हुआ, ताल्लुक जिनसी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका नतीजा है, तो बास्टर्ड हुए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। लेकिन ये कि उस कौम ने हजरत मसीह को अपने बस पड़ते सूली पर चढ़वा के दम दिया। अब वो मुस्तहिक हो चुके थे अज़ाब इस्तीसाल, आया नहीं। क्यों नहीं आया? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसकी मशीयत है। एक तौजीह मेरे सामने है, मैं अर्ज करूंगा अभी, लेकिन जाहिर बात है कि उस पर मुझे कोई यकीन वाली बात नहीं। एक तौजीह है, अल्लाह ताला ने इस मामले को सस्पेंशन में डाल दिया, उनके रसूल को उठा लिया। ये भी तो किसी और रसूल के साथ नहीं हुआ।
सूली पर नहीं चढ़ने दिया। सूली पर कौन चढ़ा? ये खुद उनकी एक इंजील बताती है कि जूडास इस्करियोट, जो 12 हवारियों में से एक था, जिसने गद्दारी करके हजरत मसीह को गिरफ्तार करवाया, उसकी शक्ल बदल दी गई हजरत मसीह की सी, और उसे पकड़ा गया और वो सूली चढ़ा, और वो इसका मुस्तहिक था, गद्दारी की सजा हमसे मिलनी चाहिए थी। ये नहीं कि किसी और इंसान को पकड़कर हजरत ईसा की शक्ल बना दी जाती, जाहिर बात है उस इंसान का क्या कसूर था, ये तो गद्दार था, ये मुस्तहिक था। बहरहाल अल्लाह ने हजरत ईसा को उठा लिया और कौम को मोहलत दी। वो मोहलत अभी तक जारी है, चल रही है, लेकिन कानून खुदाबंदी नाफिज हो कर रहे। हजरत ईसा ही दोबारा आएंगे अलैहिस्सलाम, और उन्हीं के जरिए से उनकी कौम के ऊपर आखिरी हलाकत का अजाब इस्तिसार ये उनके ऊपर नाफिज ये होना है, जिसकी खबरें जो है सही अहादीस के अंदर दी गई है, जिनमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। सही है कि नज़ूल ईसा पर जिस शख्स का ईमान नहीं है, मैं समझता हूँ उसका कुरान पर ईमान नहीं। रफ़े मसीह और नुज़ूल मसीह ये दोनों चीज़ जो है हमारे यकीन और ईमान में शामिल है। इसलिए कि इतनी वाज़ेह मुतवातिर अहादीस से साबित है कि उनका इनकार गोया कि हदीस का इनकार हो जाएगा। है ऐसे लोग, बदबख्त लोग मौजूद हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ये जो होना है हजरत मसीह ही के हाथों इनका आखिरी अंजाम होगा, और इनका जो एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, जो कहेगा मैं हूं मसीह, वो दज्जाल, मसीहुद दज्जाल, उसको हजरत मसीह खत्म करेंगे अपने साथ, और उसके बाद कत्ले आम होगा इनका, कोई यहूदी नहीं बचेगा। अलबत्ता ये जो ईसाइयों का एक फिरका है प्रोटेस्टेंट, और उनमें से आजकल जो बहुत एक्टिव है इवेंजलिस्ट, उनका एक निशाना निकलता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिलाडेल्फिया शहर है अमेरिका का, फिलाडेल्फिया ट्रम्पेट, उसके एडिटर ने लिखा है कि 80% यहूदी कत्ल हो जाएंगे, सिर्फ 20% बचेंगे। क्यों? मैं उसको तस्लीम करता हूं, उसका इम्कान है कि हो सकता है यहूदियों में से 20% अब आमद सानी हजरत मसीह की जब वो तो ईमान ले, हो सकता है जब दोबारा आएंगे तो 20% हो सकता है ईमान ले, तो वो बच जाए। लेकिन जो भी कुफ्र पर अड़ा रहेगा वो लाजिमन कत्ल। यहां तक आता है कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोलेगा, आए मुसलमान, है भाई मेरे, आओ जरा मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ से कत्ल करो। किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो दरख्त भी बोलेगा, सिवाय एक दरख्त गरकद के, जिसकी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर काश्त की है इसराइल में बरकत की, वो हमारी अहादीस को जानते हैं। इस हवाले से समझ लीजिए कि ये 30 उनका भी कानून खुदाबंदी जो है ये खत्म नहीं होगा, ये थोड़ा सा गैप डाल दिया गया है, यानी सेंटेंस तो हो चुका है, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। वो एग्जीक्यूशन जो डेफर्ड है, लेकिन होगी हजरत मसीह जी के नज़ूल के बाद, जो उनके रसूल थे, ये मामला। और इसके साथ ही हजरत मसीह जब आएंगे, यकसुल सलीब व यकतुल खिंजीर, हदीस के अल्फाज ये हैं, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को खपी कर देंगे। यानी ये जो दो चीजें इन्होंने ढड़ ली हैं ईसाइयों ने, सलीब पर हजरत ईसा मसलूब हुए, अब वो उनका निशान है कौमी, हजरत मसीह कहेंगे मैं सलीब हुआ ही नहीं, ये क्या तुमने कहानी बना रखी है, लिहाजा सलीब खत्म। अकीदा सलीब खत्म तो ईसाइयत खत्म, ईसाइयत तो खड़ी अकीदा सलीब के ऊपर। और एक ये कि पहले से जो एक शरीयत चली आ रही थी हजरत मूसा की शरीयत, उसमें भी खिंजीर का गोश्त हराम था, इन्होंने हलाल किया। हजरत मसीह कहेंगे तुमने गलत काम किया, यक़तुलुल खिंजीर, खिंजीर को खत्म कर दो। ईसाइयत बहसियत मजहब खत्म हो जाएगी, ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, सब मुसलमान, और फिर जो उस वक्त के ईसाई होंगे वो मिलकर एक उम्मत वाहिदा बन जाएगी। यहूदी सब के सब कत्ल हो जाएंगे, और उनमें से अगर कोई इम्कान बचने का है तो उनका कि जो हजरत मसीह की आमद सानी के ऊपर वो ईमान ले आए। अब अपना ख्याल कर रहा हूं डरते डरते, ये क्यों इनको रखा गया है? 1400 बरस हो गए हैं, बल्कि 2000 बरस हो गए। ये वो जो गोया कि हजरत मसीह को सूली पर चढ़ाना जो भी उन्होंने अपने मशवरे चढ़ा दिया, उसी वक्त मुस्तहिक हो चुके थे अज़ाब 20 साल के।
یہ 2000 سال کا وقفہ کر دیا گیا. میری ایک رائے ہے یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر بھی آئیں گے. حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. جو بھی عذاب آئے ان پر وہ میں تفصیل سے میری کتاب بھی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی حال و مستقبل، میں نے تو کمپیئر کر کے دکھا دیا. یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے اسیرینز کے ہاتھوں، آشوری. ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں شمال سے، کروسیڈرز کے ہاتھوں. یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا مشرق سے، نبوکدنضر عراق کا بادشاہ نمرود. ہم پر آیا تاتاریوں کے ذریعے سے، وہ بھی مشرق سے آئے. یہود پر پھر عذاب آیا پہلے گریکس کے ہاتھوں، الیگزینڈر اسکندر اعظم اور سیلوکس جو اس کا بعد میں سپہ سالار بنا، اور اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں ہم پر بھی آیا. لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک کے ذریعے سے، انگریزوں کے ذریعے سے، فرانس کے ذریعے سے، اٹلی کے ذریعے سے، اسپین کے ذریعے سے، وہاں سے آیا. اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں، ہولوکاسٹ. کہا یہ جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے جرمنوں نے. یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے. میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. اور کس پر آنا ہے؟ امت کے بہتر حصے. وہ بہتر حصہ کون سا ہے؟ امیین، بنی اسماعیل. اس وقت پوری امت مسلمہ مجرم ہے کہ کسی دنیا میں ایک کونے میں بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں یہ یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا، تمہیں آ کر دیکھ لو. یہ نظام عدل اجتماعی یہاں موجود ہے، اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو، اس کی برکات دیکھ لو آ کر. ایک انچ زمین بھی نہیں. تو ہم مجرم ہیں. لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے، اجنبی زبان ہے. وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرے میں عربی سیکھے تو قرآن سمجھے گا. ان کی اپنی زبان میں قرآن، تو ان کو رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے تھے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کا محاسبہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. جیسے سورہ احزاب میں فرمایا، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں 2 حق سزا ملے گی. کیوں؟ تمہارا مقام دوسروں سے مختلف. یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے. آرمگڈون، یہ جو 3rd ورلڈ وار آپ ہماروں پر چلتے ہیں، 3rd ورلڈ وار، اس کے لیے سزا تیار ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا. یورپ جو ہے ورلڈ وارز کا اپنا حصہ ادا کر چکا. کروڑوں یورپین قتل ہوئے ہیں 1st ورلڈ وار اور 2nd ورلڈ وار. اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد ہے. وہاں کیا ہوگا؟ احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بیٹے کا. اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا. نفاست پسند پرندہ. ایک تو ہوتے ہیں گردار خور، وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں، جا کر کھاتے ہیں، وہ چاہے کوے ہوں چاہے گدھ ہوں. لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی بھی گندگی پر نہیں اترتا. تو پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اسے جگہ نہیں ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے. لاشیں 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 لاشیں، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے گا. اس کے لیے میری توجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی. اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا عذاب. آج کیا ہو رہا ہے؟ ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں.
6 स्टार 7 स्टार होटल तो अब अरब ममालिक में बन रहे हैं, जहां से दाखिला कई $100 देकर होता है। जिस तरह के कॉर्निश इन्होंने अपने सजाए हैं, पूरे अमेरिका में कहीं नहीं है। मैं घूमा हूं, मैंने मगरबी साइड भी देखा, मशरक़ी भी देखा, यूरोप भी देखा है, अमेरिका। ये सब कुछ क्या है? ये ततावलून फिल बुनियान, ये इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे ऊंचाई के अंदर। तो ये है असल में मेरे नजदीक एक कहावत है, वो मौलाना इस्लाही साहब फरमाया करते थे कि उनके इलाके में एक रिवाज था, वो चूंकि खुद भी राजपूत थे, कि अगर कोई नौजवान राजपूत कोई बड़ी गिरी हुई हरकत करता था फर्जी, तो उसके सर पर जूते लगवाते थे चमार के हाथों। यानी राजपूत के सर पर राजपूत का जूता पड़ गया तो जूता तो है चलो, लेकिन जब चमार का जूता पड़ेगा तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी। जो तकलीफ होनी है वो तो होनी है जूते की, लेकिन इंजरी उसके अंदर क्या होगी, इंसल्ट क्या होगी कि चमार जो है वो जूता। तो ये दीन इलाही के एतबार से यहूदी चमार है, मग़ज़ूब अलैहिम कौम, इतने थोड़ा सा सहारा दिया गया है। ये मुसलमानों की आजमाइश के लिए, इन्हें जो है जो अल्लाह ने कुछ सहारा दे दिया है, और दुनिया के अंदर वो इस वक्त जो है नाच कूद रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, उनके पास हथियार हैं, 100 से ज्यादा तो एटम बम उनके पास है, गालिबन 120 की आदत आता है, ये सब कुछ है। तो अरबों पर जो फजील अफजल तरीन हुए इंसानों में से, इसलिए कि उनमें से थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अफजल तरीन है तमाम अंबिया रसूल, उनको इन चमारों के हाथों सजा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर हजरत मसीह का नज़ूल होकर टेबल विल बी टर्न्ड, और फिर ये चमार हलाक किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ग्रेटर इजराइल वजूद में आ जाएगा। क्यों? अभी ये छोटा सा मुल्क है, बहुत 30-35 लाख भी यहूदी वहां है सिर्फ, टोटल ये है 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ है पूरी दुनिया। लेकिन जाहिर बात है वो 1.25 करोड़ इस छोटे से मुल्क में तो नहीं संभाल सकते। अब उनको एक चाहिए ग्रेटर इसराइल, फ्रॉम नाइल टू यूफ्रेट्स कहते थे पहले, तो दरियाए नील से दरियाए फुरात तक। अब शेरोन ने कहा है, ये जो इराक की जंग हुई है और जिसमें कि खत्म हुआ सद्दाम, कि अब हमारा मुतालबा जो है फ्रॉम नाइल टू दजला तक, और इसमें और ऊपर जो है तुर्की तक जाएगा, तुर्की का एक हिस्सा भी उसमें आएगा, और नीचे सऊदी अरब तक भी जाएगा। मदीना नहीं पहुंचेंगे लेकिन उस तक पहुंच जाएंगे। ये हदीस में मदीने में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन उस तक पहुंचाएगा, उसके करीब पर पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी रियासत होगी, पूरा शाम, पूरा फिलिस्तीन, पूरा लबनान, पूरा शर्क़ उर्दुन, पूरा इराक तकरीबन, और जो सिनाई पेनिनसुला, और उधर मिस्र का जो दरखेज तरीन हिस्सा है वो तो वही जो नील का डेल्टा है। बाकी जो सारा मिस्र जो है सहरा है, वो तो दरियाए नील के 10 मील इधर 10 मील इधर आपको जो है वो हरियावन नजर आएगी। अगर हवाई जहाज से आप सफर कर रहे हो तो मालूम होता है एक लकीर है, और आपको यही नजर आता है पाकिस्तान में एक लकीर है दरिया की, दरियाए सिंध, उसके कुछ इधर जो है सरखेजी है, कुछ उधर दरखेजी है, बाकी तो सारा का सारा इधर डेजर्ट, हर का डेजर्ट, और उधर जो है वो बलोचिस्तान का डेजर्ट, और सतह मुर्तफा, बीच में बस ये एक लकीर चलती है, जहां पानी होता है वही आबादी होती है। तो ये सारा एक ग्रेटर इजराइल वजूद में आएगा, और फिर सारी दुनिया से तमाम यहूदियों को झाड़ू फेर कर वहां जमा कर लिया जाएगा। इसका जिक्र भी सूरह बनी इसराइल में मौजूद है। फैजा जा वादुल आखिरत जेना बिकुम लफीफा, लिफाफा आप कहते हो ना लपेटने वाली शय, लफीफा, लपेट कर तुम्हें ले आएंगे, ताकि एक ही मुल्क में जो इनका ग्रेटर इजराइल होगा, ग्रेटर ग्रेवयार्ड ऑफ द ज्यूज वजूद में। ये समझ लीजिए कि इस्तिस्ना जो है सिर्फ एक अरसा बीच में दे दिया गया है, और उसकी जो हिकमत मेरे सामने है वल्लाह आलम, क्योंकि अहादीस सहीहा मेरे सामने है, जो हुजूर ने हलाकत खेज जंगों की खबर दी है। किताबुल मलाहिम जो है हदीस की किताब में बाकायदा अबवान है कैसी कैसी जंगें हुई,
جن الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، اس کا بھی ذکر، اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے حدیث نمبر 8 کے ضمن میں مزید عرض کیا۔ آج ہم چلتے ہیں آگے، حدیث نمبر 9 میں پڑھ چکا ہوں، یہ بہت سادہ سی حدیث ہے اور اس پر ہمارے پہلے ایک درس میں گفتگو ہو بھی چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مسلمانوں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، بیچ میں مشتبہات ہے، شک سا پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ شے حلال ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے حلال ہے، ہو سکتا ہے حرام۔ تو جس شخص نے ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ مشتبہ چیزوں سے بچو، اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں اس حدیث کے ضمن میں کہ لیگل لیول پر، قانونی سطح پر جس شے کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے۔ یعنی اصول یہ نہیں ہے کہ جس شے کو حلال ثابت نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا، نہیں۔ جو چیز از نور قرآن و سنت، از نور نصوص قرآن و حدیث جو چیز حرام ثابت نہیں ہوتی وہ حلال ہے، اس کو مباح کہیں گے، پرمیسیبل۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں شبہ ہے تو اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو ان مشتبہات سے بھی بچیں۔ اب وہی بات یہاں آ رہی ہے، دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں نے حکم دیا ہے، اپنے مقدور بھر اس پر عمل کرو۔ لیکن یہ کہ مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، کثرت و مسائلہم، پہلی قوموں کو ہلاک کیا اس چیز نے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرتے رہے، حضرت اس طرح ہو تو یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، اور حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہو جائے گا، اور حضرت اگر یہ ہو تو کیا ہوگا۔ اس سے روکا نہیں، اس لیے کہ اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول نے بات کھلی چھوڑی ہے تو تمہیں ایک آزادی دے رکھی ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کمٹ کرا کر لوگوں کے لیے وہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرا دو۔ جیسے کہ بڑی مشہور ہے دوسری سے، جب حج کی فرضیت کی آیت اتری ہے اور حضور نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے ادھر سے رخ کر لیا، منہ بڑھا گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر اس کا جواب دے دیا، تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے ڈانٹ دیا۔ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں کیونکہ فرض ہو جائے گی تم پر ہر سال، کیوں سوال کریں؟ کسی کے لیے ہر سال کرنا ممکن ہو کرے، لیکن یہ کہ حج فرض ہے ایک ہی مرتبہ پوری زندگی۔ اب اس کو اوپر جو ہے اس طرح کے سوالات کر کے وہ دائرہ جو ہے شریعت کا وہ تنگ سے تنگ تر کرا دینا، یہ کچھ لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک ان کا مزاج ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تکلف کرتے ہیں اور تقشف۔ تقویٰ کا ایک صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، تقویٰ کا حیضہ۔ بھائی جو شے کھلی حرام ہے اس سے بچو، ہاں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے استفتِ قلبک، یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے ضمن میں تمہارا مفتی تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ استفتِ قلبک ولو افتاک المفتی، چاہے مفتی نے فتویٰ دے دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، صحیح ہے، اور میں واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں، نور الدین زنگی کے بیٹے کا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں مفتیوں کے فتوے آ گئے کہ شراب پی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے۔ اب اس نوجوان نے کیا اس کا عالم ہوگا، اس نے بلایا چاروں کو، مجھے بتاؤ
اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو وہ اس کا محتاج ہے کہ میں شراب پیوں تو شفا دوں؟ نہیں. اور اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا محتاج ہے تو کیا شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں. ان کو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفاع اور مارو. تو یہ اصل میں اس طریقے سے تقشف جو ہے اور بہت، اور اس کے اندر جو ہے تقویٰ ہے. بچو دل سے پوچھو، اس طرف سے قلبہ. ٹھیک ہے، تمہارے دل نے فتویٰ دیا ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بدقسمتی سے کیا شکل بنتی ہے وہ بھی سن. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے حرام وہ ہنین مریا کھائے جا رہے. رفع یدین نہیں کیا، جماعت نوازی ہوئی تمہاری، اور سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو گے. یہ ہے کہ نہیں؟ اس وقت ذرا سا اختلاف، ذرا سی کوئی فرق کی بات آ گئی تو وہ جو خاص مذہبی ذہنیت ہے وہ ایک دم جو ہے بغاوت کرتی ہے. وہ صرف ظاہری باتوں پر، جس پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے علماء، فریسیوں، تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے. یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی ذہنیت پیدا. وَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. یہاں ترجمہ ذرا میرے نزدیک مناسب نہیں کیا گیا ہے. انبیاء سے اختلاف والی بات نہیں، انبیاء سے حجت بازی. یہ جو اس طریقے سے سوال پر سوال کر کے اور حجت بازی کر کے اور وہ جو ہے شریعت کے دائرے کو محدود کراتے چلے جانا، اس سے رکا دے. یوں سمجھیے کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں، آپ مجھے بتائیے اس کی فقہی معلومات کتنی ہوں گی؟ کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی تو 200 سال بعد آئیں گے. ابھی یہ باریکیاں تھیں. وہاں کیا بات تھی؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تن من دھن لگا دو. بس نماز پڑھ لو، سادہ نماز. کبھی حضور کو دیکھا ہے رفع یدین کرتے ہو تو رفع یدین کر لو. کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے، بس کرو. کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ایک صحابی آئے دور سے بدو، حضور کو دیکھا کہ آپ نے گریبان کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تو اس نے ساری بار بند نہیں کیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ذوق ہے. اس نے دیکھا حضور کو اسی حال پہ. لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمہیس، اور اس میں پھر ایک دوسرے سے اختلاف، اور ایک دوسرے سے، اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شدید، آج ہی نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہو گیا تھا. بہت سے اس وقت کے فقہا، غیر حنفی فقہا، اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا. یہ حال ہو گیا. قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا. اس کا نام لو، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اختلاف آپ کر لیجئے، ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجئے. یہ صورتحال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہو گئی. اور اب تو ظاہر بات ہے میں فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے، اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضال اور مضل ہونے کے فتوے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، حضور نے حکم دیے، عمل کرو گے. جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جاؤ بھائی. باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مین بیخ نکالنا، بہت زیادہ اس کے بال کی کھال اتارنا، بہت تفصیلات کے اندر جانا، دراصل یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے. اور اس کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں کہا گیا اسرہم واغلال التی کانت علیہم، کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے، اور جو وہ گردنوں میں توق پڑے ہوں گے ان سے نجات دلائیں گے.
یہ یہودیوں کے اندر جو بات تھی باریک بینی قانون کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ. قربانی ہوگی تو اس کی کیا کیا تفاصیل ہیں، وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اس رحلال تھے، یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے تھے. اور ایک بات پتے کی اور بھی ہے، علماء کو تو باب الحیل بھی آتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستہ آتا ہے. عام آدمی مرتا ہے، اسے تو ہیلے معلوم نہیں ہے. علماء اپنے لیے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں. دربار اکبری کے نو رتن ابو الفضل فیضی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا پورا مال جب 11 مہینے گزر گئے اپنی بیوی کے نام کر دیا تاکہ ہولان ہول نہ ہو اور زکوٰۃ میں دینی پڑے. جب بیوی کے پاس قبضے میں 11 مہینے ہو گئے، وہ اپنے واپس اس نے شوہر کے نام کر دیا. اور یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے بے نقط تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اتنا بڑا عالم. یعنی کوئی نقطے والا حرف جو ہے، یہ جو ہے الف با تا ثا، ان میں نقطے والے بھی ہیں، بغیر نقطے کے بھی ہیں. الف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے، را پر کوئی نقطہ نہیں ہے. تو کوئی نقطے والا حرف نہ آئے. یہ انسان کی ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے علم، اور دوسری طرف یہ کہ لغت کا علم جب تک اس کی معراج پر نہ ہو